ڈرے خدا دا نام مان کنے بلوچ بن بھی والا تجھا ہاں لیکچر کمپیوٹر ہے نا وے اردو ہے ہاں روم آئی سی ایس روم 22 روم 21 ہے میرا 22 لکھنا ہے لیکچر اردو والے آئی سی ایس ہے نا ہاں ہے بس ٹھیک ہے سب 9:50 حاضری تک ہے بس ٹھیک ہے تصویر صحیح اندھی پھر دیکھیں ہاں ہاں بلا آخر تصویراں کیوں ہیں دینو بالے جا ایڈمٹ آل کر کھڑا گا ایک دفعہ کہتے ہیں بلاؤ سی جا ناظر آگے تو نہ پیچھے کیمرے لے کے صحیح کرو طریقہ دیکھیں پتہ نہیں آواز کھولا میری آواز بند کر دیں ہلو السلام علیکم سر جی وعلیکم السلام روحان سمد کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آواز آ رہی ہے جی سر بالکل ٹھیک ہے جی 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 سر آ رہی ہے آواز انہیں دیا ویسے لیکچر شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو آپ کا میرا ہم سب کا خالق مالک اور رازق ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو ملک پاکستان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں آپ کے قدم ہوں وہاں جنت کے باغ ہوں تو عزیز بچوں ایک اور اردو لیکچر علم بیان اور تلمی کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں عمران علی اب سب سے پہلے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ علم بیان جو ہے یہ ہوتا کیا ہے علم بیان ایسا علم جس کو مختلف طریقوں سے بیان کیا جائے مختلف طریقوں سے بیان کرنے کا علم کو مختلف طریقوں سے بیان کرنا علم بیان کہلاتا ہے جس طرح علم بیان و بدیع علم بیان کی درجہ الاقسام ہمارے سلیبس کا حصہ ہیں اب علم بیان میں ہمارے پاس علم بیان کی ہمارے پاس ہیں 4 قسمیں تو بیٹا امید کافی ہے کہ آپ کے پاس پیج بھی ہوگا اس پہ آپ سوال بھی لکھتے جائیں لاسٹ میں آپ کو ٹائم دوں گا سوالات کا تو آپ نے سوال بھی پوچھنے ہیں تو علم بیان میں ہمارے پاس ہیں 4 قسمیں یہ آخری دن اگر آپ کو یاد ہو کلاس میں نے آپ کو علم بیان کی کچھ چیزیں پڑھا دی تھیں اگر آپ کو یاد ہو اس میں علم بیان کی پہلی قسم ہے وہ آپ کے پاس ہے تشبیہ دوسرے نمبر پہ ہے ہمارے پاس استعارہ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے مجاز مرسل اور چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس ہے کنایہ لیکن ہمارے سلیبس میں یعنی 11ویں کلاس میں ہمارے پاس تشبیہ اور استعارہ یہ 2 چیزیں ہیں مجاز مرسل اور کنایہ ہمارے پاس نہیں ہے اب تھوڑا سا پھر آگے بڑھتے ہیں اب میں نے جس طرح بتایا ہے کہ آخری دن کلاس میں آپ کو یاد ہوگا اگر آپ لوگ سن رہے ہیں حذیفہ روحان سمد اور دوسرے ساتھی کاشف وغیرہ سارے اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ کو آخری دن میں نے پڑھایا تھا یاد ہوگا تشبیہ کے حوالے سے میں نے مختلف چیزیں بتا دی تھی اب دوبارہ دہرا دیتے ہیں استعارہ بھی بتا دیتا ہوں اور پھر تلمی یہ 3 چیزیں آج ہیں ان کو مختصر ان کا جائزہ بھی لینا ہے اور یہ چیزیں آپ تک پہنچانی بھی ہے تو توجہ سے سنیے گا کچھ سوالات اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئیں تو لکھتے جائیے گا آخر میں وہ بتا دوں گا آپ کو جس طرح آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں میں نے پہلے بتایا ہے کہ علم بیان کی 4 قسمیں جس میں تشبیہ استعارہ ان 2 چیزوں کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے باقی چیزیں مجاز مرسل اور کنایہ ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے سلیبس میں
آپ خاموش ہو جائیں بیٹا، اپنی آواز تھوڑا سا وہ کر لیں. اب تشبیہ، جس طرح میں نے بتایا تھا کہ تشبیہ ہمارے پاس ہے عربی زبان کا لفظ، اور اس کی جمع بنتی ہے تشبیہات. تشابیہ بھی بعض جگہوں پہ لکھا ہوا ہے، لیکن تشبیہات اس کی عربی جمع بنتی ہے. اب دو چیزیں ہیں، تشبیہ اور استعارہ. جو علم بیان کی ہمارے پاس قسمیں ہیں یہی دو، ان کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. جو تلمیح ہے اس کو سند کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے. تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ یاد رکھنا کیونکہ بہت ہی اہم معروضی ہے. یہ تشبیہ ہمارے پاس کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے. اور ماخذ کیا ہے، یعنی کس لفظ سے نکلا ہوا ہے یہ لفظ؟ تشبیہ کا لفظ شبہ سے نکلا ہوا ہے، یعنی شک، جس کے معنی مماثل ہونا، مماثلت ہونا، مشابہت ہونا، ایک جیسا ہونا کے بنتے ہیں. یہ لفظ عربی زبان کا ہے جس کی جمع تشبیہات بنتی ہے، اور یہ لفظ شبہ سے نکلا ہوا ہے جس کے معنی مماثل ہونا، مماثلت ہونا، مشابہت ہونا. توجہ سے سنیے گا عزیز بچوں. اب آگے ایک لفظ کا ہوتا ہے لغوی مطلب، ایک ہوتا ہے اصطلاحی مطلب. لغوی مطلب تشبیہ جو میں نے اب بتایا ہے آپ کو، مماثل ہونا، مماثلت ہونا یا مشابہت ہونا، یہ اس کا لغوی مطلب ہے. آگے پھر آپ کے پاس ہوگا تشبیہ کا جو ہے اصطلاحی مفہوم کیا بنتا ہے. یہاں سکرین پہ آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں، علم بیان کی اصطلاح میں جب کسی ایک چیز کو، اب یہاں پر ایک چیز لکھا ہوا ہے، اگر اس کو ہم تھوڑا سا اس کو بڑھا بھی دیں، جب کسی ایک شخص یا ایک چیز کو کسی مشترک خوبی یا وصف کی بنا پر کسی دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے، اسے تشبیہ کہتے ہیں. اب دوبارہ سن لیجئے گا، تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے جو شبہ سے نکلا ہوا ہے. اب جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جو شعری اصطلاحات میں نے پڑھائی تھیں آپ لوگوں کو، وہ سالانہ پیپروں میں آپ کے پاس 5 نمبر کی ہوں گی. کتنے نمبر کی؟ 5 نمبر کی ہوں گی. اس میں مطلع، مقطع، قافیہ اور ردیف، یہ 4 چیزیں 5 نمبر کی. اور 5 نمبر کی آپ کے پاس ہوں گی تشبیہ، استعارہ اور تلمیح. یہ 10 نمبر آپ کے پیپروں میں آبجیکٹو میں یہ چیزیں آئیں گی. دوبارہ پھر بتا رہا ہوں، تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا جو لفظی مطلب ہے مماثلت ہونا، مشابہ ہونا یا مماثل ہونا. یہ لفظ شبہ سے نکلا ہوا ہے. علم بیان کی اصطلاح میں یہ اس کا اصطلاحی مفہوم پھر دہرا رہا ہوں، جب کسی ایک شخص یا چیز کو کسی مشترک وصف یا خوبی کی بنا پر کسی دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے، اسے تشبیہ کہتے ہیں. یہ اس کا جو ہے اصطلاحی مفہوم تھا. اب اچھا، اس کے بعد تھوڑا سا، کیونکہ یہاں مثالیں اس نے دی ہیں، اس سے پہلے میں مثالوں سے پہلے آپ کو ارکان تشبیہ بتا دیتا ہوں. ارکان تشبیہ، جس طرح کلاس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں ارکان تشبیہ ہمارے پاس ہیں 5. ارکان تشبیہ ہمارے پاس 5 کون کون سے؟ مشبہ، مشبہ بہی، وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ، حرف تشبیہ یا عادات تشبیہ، آخری جو ہوتا ہے غرض تشبیہ، ضرورت تشبیہ یا حاجت تشبیہ. کیونکہ یہ مترادف الفاظ ہیں اس لیے میں آپ کو سارے بتا رہا ہوں. دوبارہ سن لیں، تشبیہ کے ارکان کی تعداد ہوتی ہے 5. تشبیہ کا استعمال نظم اور نثر دونوں میں ہوتا ہے. تشبیہ کا استعمال نظم اور نثر دونوں میں ہوتا ہے، یعنی نظم میں بھی اس کا استعمال موجود ہے اور نثر کے اندر بھی اس کا استعمال موجود ہے. پھر ارکان دہرا رہا ہوں، شاید ارکان آگے اسکرین پہ بھی آپ دیکھ سکیں گے، لیکن اس سے پہلے اس نے مثالیں دی ہیں. مشبہ، جس کو تشبیہ دی جائے، مشبہ بہی جس سے تشبیہ دی جائے. آسان الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس کو تشبیہ دی جائے، جس سے تشبیہ دی جائے. وجہ شبہ اور وجہ تشبیہ، یعنی مشبہ اور مشبہ بہی کو ہم طرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں. یعنی مشبہ اور مشبہ بہی کے درمیان مشترک جو صفت ہے، مشترک جو بات ہے، وہ کہلائے گی وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ. اب اس کے بعد ہمارے پاس ہیں حروف تشبیہ یا عادات تشبیہ. اب حروف تشبیہ یا عادات تشبیہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ پہچان ہے فقرے کے اندر.
آپ نے دیکھنا ہوگا اگر یہ حروف آ جائیں تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ تشبیہ کا فکرہ ہے. اب میں نے وہ لکھوا بھی دیے تھے، اگر آپ نے لکھے تھے اس وقت، اس میں ادات تشبیہ یا حروف تشبیہ، یہ ایک دونوں مترادف الفاظ ہیں. حروف تشبیہ کا دوسرا نام ادات تشبیہ ہوتا ہے. سا، سے، سی، جیسا، جیسے، جیسی، ماند، کی طرح، کی سی، مثل، مثیل، عدیل، گویا، کہے، صورت، اور باشکل، بارنگ. یہ جو حروف ہیں ان کو حروف کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا علیحدہ اپنا مطلب نہیں ہوتا، ان کو غیر مستقل الفاظ بھی کہتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس ہوں گے حروف تشبیہ یا ادات تشبیہ. اگر یہ فکرے کے اندر آ جائیں یا شعر کے اندر آ جائیں تو وہ فکرہ تشبیہ کا کہلائے گا جملہ، اور شعر بھی وہ تشبیہ کا کہلائے گا. اب مثالیں سامنے ہیں، دوبارہ پھر سمجھا دیتا ہوں. استعارہ میں بھی جمیلہ کی رنگت چاند کی طرح سفید ہے. سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ تشبیہ کا ہے یا نہیں ہے. جب یہ دیکھیں گے، کیونکہ میں نے ابھی بتایا ہے ادات تشبیہ میں کی طرح بھی موجود ہے، کی طرح موجود ہے، تو یہ آپ کے پاس تشبیہ کا فکرہ ہے. جمیلہ جس کو تشبیہ دی جائے. اب جمیلہ کیا ہے؟ مشبہ ہے. چاند کیا ہے؟ مشبہ بہی ہے. اب چاند اور جمیلہ کے درمیان مشترک صفت کیا ہے؟ وہ سفیدی ہے. اس کے بعد غارض تشبیہ کیا تھی؟ پہلا رکن آپ کے پاس جمیلہ، دوسرا رکن آپ کے پاس چاند، اب تیسرا رکن وجہ تشبیہ یا وجہ شبہ کیا ہے؟ سفیدی. چوتھا رکن کی طرح. پانچواں رکن جمیلہ کی رنگت کو ظاہر کرنا تھا. یعنی تشبیہ کے بعض اشعار کے اندر یا فکروں کے اندر 4 ارکان بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ میں 5 ہوتے ہیں. شازیہ پھول کی ماند ہے. اب اس میں دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا ہے جس طرح سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ کیا یہ تشبیہ کا فکرہ ہے یا نہیں ہے. پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے. اس میں نے بتایا ہے کہ حروف تشبیہ اور ادات تشبیہ میں سا، سی، سے، جیسا، جیسی، جیسے، کی طرح، ماند، کی سی، باشکل، گویا، کہے، صورت، اگر یہ فکرے کے اندر الفاظ آ جائیں ان کو حروف کہا جاتا ہے. اگر یہ آ جائیں تو وہ تشبیہ کا ہوتا ہے. اب یہاں شازیہ پھول کی ماند ہے. اب شازیہ اس کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں، یہ مشبہ ہے. کس سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ پھول سے تشبیہ دے رہے ہیں، یہ مشبہ بہی ہے. اور سب سے پہلے تو ہم نے پہچان کی کیونکہ ماند آ گیا ہے. اب یہاں وجہ شبہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، یعنی ایک دوسرے کا ان کا خوبصورت ہونا، خوبصورتی وجہ تشبیہ ہے. چوتھا رکن ماند جو ہے یہ آپ کے پاس حروف تشبیہ ہے. اور پانچواں رکن غرض تشبیہ، شازیہ کی خوبصورتی بیان کرنا ہمارا مقصد تھا. بچے کے رخسار ریشم کی طرح نرم و ملائم ہیں. اب اس میں دیکھیں، اب کی طرح آ گیا ہے، یہ تشبیہ کا ہے. اب بچہ کیا ہے؟ مشبہ ہے. رخسار کیا ہے؟ مشبہ بہی ہیں. اور ان دونوں کے درمیان ان کو طرفین تشبیہ بھی ہم کہیں گے. مشبہ اور مشبہ بہی کو ہم طرفین تشبیہ بھی کہیں گے. اب طرفین تشبیہ ان کے درمیان جو مشترک صفت ہے وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ کہلاتی ہے. اور بچے اور رخسار کے درمیان مشترک صفت کیا ہے؟ ریشم. یعنی انداز کی جو ہے نرم و ملائم جو ہے وہ کیا ہے؟ وجہ شبہ ہے. اس کے بعد کی طرح حروف تشبیہ. اور آخری رکن غرض تشبیہ، بچے کے رخساروں کو جو ہے ان کی خوبصورتی یا ان کا نرم پن ظاہر کرنا تھا. دلہن تو 14ویں کے چاند کی مانند حسین ہے. اب دلہن مشبہ، چاند مشبہ بہی. دلہن تو 14ویں کے چاند کی مانند حسین ہے. اب دلہن اور چاند کے درمیان خوبصورتی وجہ شبہ ہے. اور چوتھا جو رکن ہے وہ ماند ہے. پانچواں رکن ہے دلہن کی خوبصورتی کو بیان کرنا مقصد تھا. میں نے کہا تشبیہ کا سہارا اس لیے لیا جاتا ہے کہ کلام میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور پڑھنے میں فکرہ خوبصورت بن جاتا ہے، اس لیے تشبیہ کا سہارا لیا جاتا ہے. سکرین پہ آپ نے دیکھا ہے. اب آگے وہی چیزیں جو میں نے ابھی آپ کو بتا دی ہیں، کیونکہ وہ پہلے بتا دی ہیں، کیونکہ اگر وہ میں نہ بتاتا تو شاید
آپ جو ہے وہ ارکان اس میں ڈھونڈ نہ سکتے. وہ جو مثالیں آپ نے دوبارہ دکھا رہا ہوں آپ کو, یہ جو مثالیں ہیں آپ کے پاس بیٹا, یہ آپ کی نثری مثالیں ہیں. یہ نثر سے آپ کو بتایا گیا ہے کہ تشبیہ کا استعمال نظم اور نثر دونوں کے اندر ہوتا ہے, نظم کے اندر بھی اور نثر کے اندر بھی. اب نظم سے مراد شاعری ہے, اور نثر سے مراد جس میں ناول, افسانہ, ڈرامہ, آپ بیتی, سوانح عمری, یہ چیزیں آ جاتی ہیں. وہ آپ کے پاس کیا ہیں؟ نثری مثالیں. یہ آپ کے پاس تھی نثری مثالیں جو میں نے آپ کو دی ہیں مثالیں, سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں, ان کو آپ نثری مثالیں کہیں گے. اس کے بعد آگے جب آپ بڑھیں گے تھوڑا سا تو تشبیہ کے ارکان, یہاں پر میں آپ کو استعارہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہوں. اب تشبیہ کے اندر جو ہے ان کا موازنہ میں یہ بتا دیتا ہوں کیونکہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. استعارہ جو ہوتا ہے کسی چیز کو ہو بہو وہی چیز بنا دینا, استعارہ کہلاتا ہے. استعارہ جو ہے اب وہ مستعار سے نکلا ہوا لفظ ہے. مستعار کا مطلب ہوتا ہے ادھار, استعارہ کا مطلب بنے گا ادھار لینا. یہ ایک جیسی چیزیں ہیں. تھوڑا سا اگر تشبیہ سمجھ آ جائے گی تو استعارہ بھی سمجھ آ جائے گا. اس میں یہ ہوتا ہے جب کوئی لفظ, استعارہ میں یہ ہوتا ہے جب کوئی لفظ حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے, اور استعارہ میں کسی چیز کو ہو بہو وہی چیز بنا دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اب تشبیہ ہے, عابد شیر کی طرح بہادر ہے. توجہ سے سنیے گا, عابد شیر کی طرح بہادر ہے. اب کی طرح آگے تشبیہ کا فکرہ ہے. اب اسی فکرے کو میں استعارہ میں تبدیل کرتا ہوں. عابد شیر ہے, اب کی طرح میں نے کاٹ دیا, عابد شیر کی طرح بہادر ہے, یہ تشبیہ ہے, کی طرح آ گیا. اگر عابد شیر ہے ہم کہیں گے تو یہ آپ کے پاس استعارہ کا فکرہ بن جائے گا. اچھا, تشبیہ کے اندر آپ نے دیکھا فکرہ زیادہ تھا, استعارہ کے اندر کم ہو گیا. اب تشبیہ جو تھی اس میں کیونکہ 5 ارکان ہیں, استعارہ کے اندر ہوتے ہیں 3 ارکان, مستعار لہو, مستعار منہ اور وجہ جامع. مستعار لہو جس کے لیے ادھار لیا جائے, کوئی صفت ادھار لی جائے. مستعار منہ جس سے ادھار لی جائے. وجہ جامع ان دونوں کے درمیان یعنی مستعار لہو اور مستعار منہ کے درمیان مشترک صفت آپ کے پاس کیا ہوگی؟ وجہ جامع ہوگی. اب اسی طرح تشبیہ کے ارکان آپ کے پاس ہیں 5, یہ یاد رکھنے کی چیزیں ہیں. تشبیہ کے ارکان آپ کے پاس 5 ہیں, استعارہ کے ارکان آپ کے پاس ہیں 3. اب سکرین پہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں تشبیہ کے ارکان جو ہے مشبہ, مشبہ بہی, حرف تشبیہ, وجہ تشبیہ یا غرض تشبیہ. اب میں نے پہلے بھی بتایا ہے آپ کو مشبہ, مشبہ بہی. حرف تشبیہ کا دوسرا نام ہے عادات تشبیہ. عین سے نہیں لکھا جائے گا, الف سے لکھا جائے گا, الف دال الف تے, عادات تشبیہ. ان کو حروف تشبیہ بھی کہا جاتا ہے. وجہ تشبیہ, اس کو وجہ شبہ بھی کہتے ہیں. غرض تشبیہ, اس کے مترادفات میں نے پہلے بھی بتا دیے, غرض تشبیہ, ضرورت تشبیہ یا حاجت تشبیہ. یہ 5 ارکان ہیں, ان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. تشبیہ کے جو ارکان ہیں آپ سکرین پہ جس طرح دیکھ رہے ہیں ان کی تعریفیں میں نے پہلے آپ کی سماعتوں کو سپرد کی ہیں, دوبارہ سے دیکھ لیں تاکہ چیزیں ذہن نشین ہو جائیں اور آپ کے 5 نمبر ضائع نہ ہوں. مشبہ, جس چیز کو دوسری چیز کی مانند یا مشابہ قرار دیا جائے وہ مشبہ کہلاتی ہے. اب میں نے پہلے بھی بتایا جس کو تشبیہ دی جائے وہ مشبہ کہلاتا ہے. جس سے, آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں آپ کو, جس کو تشبیہ دی جائے یا جس سے تشبیہ دی جائے مشبہ بہی, جس کو مشبہ, جس سے, جس کو جس سے, یہ 2 الفاظ یاد کر لیں. جس کو وہ مشبہ, جس سے مشبہ بہی. عابد شیر کی طرح بہادر ہے, عابد کو تشبیہ دے رہے ہیں, یہ عابد مشبہ ہے, اب شیر کیا ہے؟ مشبہ بہی ہے. وہ چیز جس کے ساتھ کسی دوسری چیز کو تشبیہ دی جائے یا مشبہ کو جس چیز سے تشبیہ دی جائے مشبہ بہ کہلاتی ہے. مشبہ اور مشبہ بہی طرفین تشبیہ بھی کہلاتے ہیں. ان دونوں کو میں نے لاسٹ ڈے بھی جو تھا آپ کو کلاس میں سمجھایا تھا کہ مشبہ اور مشبہ بہی کو طرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں. اگر استعارہ کی طرف جائیں تو مستعار لہو اور مستعار منہ کو آپ طرفین استعارہ کہیں گے. چیزیں ایک ہی ہیں, فرق تھوڑا سا فرق ہے, ان کو تھوڑا سا جاننے کی ضرورت ہے. اس کے بعد حروف تشبیہ یا عادات تشبیہ ابھی بتایا ہے میں نے وہ لفظ. اچھا, یہاں تھوڑا سا ایک تجسس یہ ہے, ایک دعوت فکر دے رہا ہوں آپ کو. وہ لفظ جو ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند ظاہر کریں حرف تشبیہ کہلاتے ہیں. اوپر لکھا ہوا ہے حروف تشبیہ, نیچے لکھا ہوا ہے لفظ. ان کو کیونکہ
دو یا دو سے زیادہ حروف مل کر لفظ بناتے ہیں. دو یا دو سے زیادہ حروف کا مجموعہ لفظ کہلاتا ہے. اچھا اگر لفظ کہلاتا ہے تو یہاں پہ حرف ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ حرف وہ الفاظ، ان کو ہم غیر مستقل الفاظ بھی کہتے ہیں، یعنی یہ فکرے کے اندر آ کر اپنا مطلب واضح کریں، اکیلا ان کا کوئی مطلب واضح نہ ہو، ان کو ہم حروف کہتے ہیں. اب یہاں دیکھیں میں نے پہلے بھی بتا دیے ہیں، ایسا، سی، سے، جیسا، جیسے، جیسی، کی طرح، ماند، گویا، مثل، ہو بہو، مثیل، عدیل، با شکل، با رنگ. تو یہ سارے کے سارے آپ کے پاس ہیں حروف تشبیہ. کیا ہیں یہ آپ کے پاس؟ حروف تشبیہ. وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ. چوتھا رکن دیکھ رہے ہیں آپ، وہ مشترک خوبی یا خامی جو مشبہ اور مشبہ بہ میں پائی جائے، ان دونوں کو ہم وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ بھی کہتے ہیں. آخری رکن جو ہے آپ کے پاس وہ ہے غرض تشبیہ. وہ مقصد یا غرض جس کے لیے تشبیہ دی جائے، یعنی ضرورت کیوں پیش آئی ہمیں تشبیہ دینے کی، ہمیں ضرورت کیوں پیش آئی، اسے ہم کہتے ہیں غرض تشبیہ. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں عابد شیر کی طرح بہادر ہے، تو یہاں ضرورت یہ تھی کہ عابد کی بہادری کو بیان کرنا ہمارا مقصد تھا، ہم نے تشبیہ کا سہارا لیا، فکرہ بھی خوبصورت بن گیا اور عابد کی بہادری کو بھی ہم نے ظاہر کر دیا. ان کو ہم اب وہی نا، ان کو ہم علم بیان کہتے ہیں. ایسا علم جو مختلف طریقوں سے بیان کیا جائے اسے ہم علم بیان کہتے ہیں. آگے پھر دیکھیں یہاں پر جو فکرے ہیں وضاحت کے لیے اس نے فکرے دیے ہیں آپ کو. جمیلہ چاند کی طرح سفید ہے. جمیلہ کو چاند سے تشبیہ دی گئی ہے. سب سے پہلے تو وہی دیکھنا ہے، وہی فکرے میں نے پہلے سمجھا دیا آپ کو، دوبارہ دیکھ لیں. مشبہ جو ہے جمیلہ ہے، مشبہ بہ ہی چاند ہے. حروف تشبیہ کی طرح، وجہ تشبیہ سفیدی ہے ان کے درمیان. غرض تشبیہ کیا ہے؟ خوبصورتی کی صفت کو اجاگر کرنے کا مقصد تھا ہمارا، اس لیے ہم نے تشبیہ کا سہارا لیا. اب دوسرا فکرہ ہے جس میں وضاحت کی گئی ہے، شازیہ پھول کی مانند ہے. شازیہ کو پھول سے تشبیہ دی گئی ہے. مشبہ شازیہ، مشبہ بہ ہی پھول. جلدی سے دہرا رہا ہوں، یہ چیزیں آپ پہلے سے بھی جانتے ہیں، امید یہی ہے کہ پہلے سے بھی جانتے ہیں آپ لوگ. حرف تشبیہ مانند ہے، وجہ تشبیہ نرمی ہے، غرض تشبیہ نزاکت کی صفت کو اجاگر کرنا تھا. اب یہ تو تھی آپ کے پاس بیٹا تشبیہ. اب تھوڑا سا ان چیزوں کو جان لیں، استعارہ کو تھوڑا سا جان لیں، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی چیزیں ہیں. اب استعارہ میں نے کہا 3 ارکان ہوتے ہیں، تشبیہ میں آپ کے پاس ہوتے ہیں 5 ارکان. اب وہی فکرہ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، یہ فکرہ ذہن میں نشین کر لیں، ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی. عابد شیر کی طرح بہادر ہے، اب کی طرح آ گیا ہے، حروف تشبیہ ہوگا تو وہ تشبیہ ہوگی. اب اسی فکرے کو میں استعارہ میں بدلتا ہوں. استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے، استعارات اس کی جمع بنتی ہے، اور استعارہ کا لفظ مستعار سے لیا گیا ہے. میم سین تے عین الف ر، مستعار یعنی ادھار. اس کا لفظ مطلب مستعار کا ادھار بنے گا، استعارہ کا مطلب بنے گا ادھار لینا. اس کے 3 ارکان ہیں، مستعار لہو، مستعار منہ اور وجہ جامع. مستعار لہو کی تعریف، جس کے لیے ادھار لیا جائے، جس کے لیے کوئی بات یا صفت ادھار لی جائے. مستعار منہ، جس سے کوئی صفت ادھار لی جائے. اب ان دونوں کے درمیان مشترک صفت جو ہے، مشترک بات جو ہے، وہ وجہ جامع کہلاتی ہے. وہ کیا کہلاتی ہے؟ وجہ جامع. اب عابد شیر کی طرح بہادر، یہ تشبیہ ہے. 5 ارکان بھی ہم نے اس میں سے تلاش کر لیے. اب اسی فکرے کو میں استعارہ میں بدلتا ہوں. عابد شیر ہے، اب ہم کس کے لیے ادھار لے رہے ہیں؟ عابد کے لیے ادھار لے رہے ہیں، تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا مستعار لہو. کس چیز سے ادھار لے رہے ہیں؟ شیر سے ادھار لے رہے ہیں، تو یہ مستعار منہ بن گیا. جس کے لیے ادھار لیا جائے مستعار لہو، جس سے ادھار لیا جائے مستعار منہ. اب شیر اور عابد کے درمیان جو مشترک صفت ہے، جو بات ہے، وہ آپ کے پاس ہوگی وجہ جامع. استعارہ کے استعمال بھی نظم اور نثر دونوں میں ہوتا ہے، تشبیہ کا استعمال بھی نظم اور نثر دونوں میں ہوتا ہے. اب جس طرح یہ فکرے آپ کو بتائے گئے، یہ نثری فکرے تھے. اب اگر ہم اشعار کی طرف آتے ہیں، شعر کے اندر بھی تشبیہ کا استعمال موجود ہے. مثال کے طور پر میں، کیونکہ یہاں پہ اسکرین پہ نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں.
وائٹ بورڈ پہ بھی لکھوایا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب آخری دن تھا، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. اب سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا یہ تشبیہ کا شعر ہے یا نہیں ہے. صاف نظر آ رہا ہے، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. اب کی سی کا حروف یہ موجود ہے، یہ تشبیہ کا فکرہ ہے، شعر ہے. اب اس میں مشبہ کیا ہے، جس کو تشبیہ دی جائے اس کے لب کی کیا کہیے. اب لب جو ہیں آپ کے پاس مشبہ ہیں، اب گلاب کی پتی آپ کے پاس مشبہ بے ہی. ہم ہونٹوں کو تشبیہ دے رہے ہیں کس چیز کے ساتھ، گلاب کی پتی کے ساتھ. مشبہ ہونٹ، محبوب کے ہونٹ یہ سمجھ لیں. مشبہ بے ہی آپ کے پاس گلاب کی پتی یا پھول کی پتی. اب ان دونوں کے درمیان مشترک صفت وجہ شبہ کیا ہے، ناز کی ہے. اور عادات تشبیہ کی طرح غرض تشبیہ کیا تھا، یعنی ان کو کسی دوست کی یا محبوب کے ہونٹوں کی تعریف کرنا ہمارا مقصد تھا. تو یہ اشعار کے اندر، اب مثال کے طور پر زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، اب یا آ گیا ہے، یہ ہمارے پاس کیا ہے، حرف تشبیہ ہے. زندگی مشبہ، طوفان مشبہ بے ہی. وجہ شبہ کیا ہے، دونوں کے درمیان، دونوں کا تباہی اور بربادی لانا. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، جب چلا جاتا ہے تو وہ گناہوں سے ڈوب کر جاتا ہے. تو غرض تشبیہ کیا تھی، زندگی کے دکھوں کو بیان کرنا مقصد تھا. تو یہ آپ کے پاس تشبیہ تھی. استعارہ میں ہو بہو ہی چیز بنا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ان کے درمیان فرق ہوتا ہے. جس طرح میں نے بتایا ہے استعارہ میں یعنی اب میں یہ کہتا ہوں کہ میرا بیٹا چاند کی طرح خوبصورت ہے، یہ تشبیہ ہے، کی طرح آ گیا ہے. میرا بیٹا چاند ہے، اب یہ آپ کے پاس کیا ہے، استعارہ ہے. اچھا جی، اب اس کے بعد آپ کے پاس ایک اور چھوٹا سا ٹاپک ہے. استعارہ دوبارہ انشاءاللہ کبھی ترتیب بنے گی تو دہرا دوں گا. استعارہ کی ایک میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں شعر کی. آنکھوں سے گر نہ جائیں موتی سنبھال لو، آنکھوں سے گر نہ جائیں موتی سنبھال لو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں. پلکوں سے گر نہ جائیں موتی، دوبارہ سن لیں، آنکھوں سے نہیں ہے، پلکوں سے. پلکوں سے گر نہ جائیں موتی سنبھال لو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں. اب پلکوں سے موتی نہیں گرتے، آنسو گرتے ہیں. ہو بہو وہی چیز بنا دی ہے، یہ آپ کے پاس کیا ہے، استعارہ ہے. اب آگے چھوٹا سا ٹاپک ہے صنعت تلمیح کا. تلمیح اس کو ہم صنعت کہتے ہیں. صنعت صنائی سے نکلا ہوا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کاریگری. میں آپ کو 5 منٹ دے رہا ہوں سوالات کے لیے، بھی ٹائم 10 منٹ ہے، میں دے رہا ہوں. بس یہ تھوڑا سا چھوٹا سا ٹاپک ہے، یہ تھوڑا سا آپ کو بتا کے پھر سوالات کا ٹائم دیتا ہوں. صنعت تلمیح، تلمیح صنعت کہتے ہیں صنائی کو یا کاریگری کو. شاعری کے اندر مختلف صنعتیں استعمال کی جاتی ہیں جس میں تلمیح ہے، مرات النظیر ہے، حسن تعلیل ہے، تجنیس ہے، صنعت تضاد ہے، مختلف ہیں. جو آپ کے سلیبس میں ہے وہ تلمیح ہے. تلمیح عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی مطلب ہے اشارہ کرنا. تعریف اصطلاح میں نظم و نثر میں کسی قرآنی آیت، حدیث نبوی، تاریخی واقعہ یا روایتی کردار کی طرف ایک یا دو لفظ میں اس طرح اشارہ کرنا کہ پڑھنے والے کو پورا واقعہ سمجھ میں آ جائے، اسے صنعت تلمیح کہتے ہیں. اچھا، سبق پڑھاتے ہوئے یا نظم پڑھاتے ہوئے آپ کو یاد ہوگا میں نے صنعت تلمیح کا کچھ آپ کو بتا بھی دیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو، میں نے یہاں پہ آپ دیکھیں ایک فکر میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو ذہن میں رکھ لیں. دریا کو کوزے میں بند کرنا تلمیح کہلاتا ہے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں آ رہی ہے چاہے یوسف سے یہ صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت. اب چاہے یوسف کا کنواں، چاہ کہتے ہیں کنویں کو، گڑھے کو. چاہت سے بھی ہے لیکن یہاں مراد کنواں ہے، گڑھا، یعنی وہ گڑھا جس میں حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے ڈال دیا تھا. اب ایک بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے، اسے 2 مصروں کے اندر شاعر نے بیان کر دیا. یہ صنعت تلمیح ہے. بہت بڑے واقعے کو، اس میں قرآنی آیت ہو، حدیث نبوی ہو، تاریخ واقعہ ہو، اسے 2 مصروں کے اندر، ایک فقرے کے اندر، ایک مصرے کے اندر بند کر دینا تلمیح کہلاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک بڑا خوبصورت شعر میں نے آپ کو سنایا تھا کلاس میں. دعویٰ کروں گا حشر میں موسیٰ پہ خون کا،
کیوں اس نے آب دی میرے قاتل کی تیغ کو. اب حضرت موسیٰ کا نام آ گیا تو یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ تلمیہ ہے. ایک بہت بڑا واقعہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پہ اللہ سے ملاقات کرنے, کہا کہ اللہ پاک اپنا جلوہ دکھائے, اللہ نے جلوہ دکھایا, وہ پہاڑ سرما بن گیا. تو اب یہ ایک بہت بڑا واقعہ, ایک اشارہ کیا گیا ایک بہت بڑے واقعے کی طرف. تو یہ آپ کے پاس صنعت تلمیہ ہے. اب اس کی مثالیں میں دیتا ہوں. سسی پنو, ہیرن رانجھا, سونی ماہیوال, ٹھیک, عاد و سمود, اورانگ سلیمان, آتش نمرود, چاہے یوسف, اس کے بعد دارا و سکندر, یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے پاس تلمیحات ہیں. ٹھیک ہے جی, تو ان کو آپ دیکھنا. اس کے بعد آگے یہاں پہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے, تم تو مجنو بنے پھرتے ہو, مجنو لیلا کے عشق میں دیوانہ بنا پھرتا تھا. اب مجنو یہ تلمیح ہے, ایک بہت بڑا واقعہ ہے, اشارہ کیا گیا اس طرف. آ رہی ہے چاہے یوسف سے یہ صدا, دوست یا تھوڑے اور بھائی بہت, تو یہ بھی جو ہے اس میں تلمیح ہے. چاہے یوسف یہ آپ کے پاس تلمیح ہے. اچھا تو تو بیٹا آپ پھر تھوڑا سا ہم جو ہے میں آپ کو سوالات کے حوالے سے ٹائم دیتا ہوں. آپ کوئی سوال ہیں تو آپ لوگ پوچھ لیں. آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. جی جی, سوالات بیٹا پوچھنے ہیں تو پوچھیں آپ لوگ. ہلو, آوازیں آ رہی ہیں بیٹا؟ روحان سوال پوچھ رہے ہیں کوئی؟ نہیں سر کوئی سوال نہیں پوچھنا. باقی کدھر ہیں؟ علی مرجان, ولید خان وغیرہ وغیرہ, آپ کی آوازیں نہیں آ رہی آپ کے؟ مائک بند ہے سر سب کے. اچھا اچھا, یہ اب دیکھیں اب کھلے ہیں. سر انہوں نے خود میوٹ کیا ہوگا. خود کیا ہوا انہوں نے؟ جی سر جی. کوئی سوال ہے تو پوچھیں بیٹا آپ لوگ. السلام علیکم سر. فی الحال جی جی, وعلیکم السلام بیٹا. سر آپ نے ایسا سمجھایا سوال کی نوبت ہی نہیں آئی. نہیں کوئی اس میں کوئی چیز عریب, امجد, حسن کلیم وغیرہ وغیرہ؟ جی جی, تشبیہ, استعارہ اور تلمیح کے حوالے سے کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو؟ سر فی الحال تو اوکے ہے, ہوگا تو کوئی پھر پوچھ لیں. ہاں, کون بات کر رہے ہیں آپ؟ شرجیل سر. شرجیل, یہ تلمیح سمجھ آ گئی ہے؟ تلمیح جی سر. ہاں, یہ بہت بڑا واقعہ جو ہے اس کو بیان کرنا تلمیح کہلاتا ہے. سوالات بہت بڑا واقعہ سر. جی جی, اوکے سر. ویڈیو میری تصویر بنی ہوں نے. مخصوص چیز کو بھی بیان کرنا تلمیح کہلاتا ہے. جی جی, سر کسی مخصوص چیز کو بھی بیان کرنا تلمیح کہلاتا ہے. اب مخصوص چیزوں میں بیٹا چیزیں آ جاتی ہیں. آپ مثال کے طور پر ایک بہت بڑا واقعہ ہے, قرآنی حوالہ ہے, ائمہ کرام کے بارے میں ہے, انبیاء کے بارے میں ہے. مثال کے طور پر ایک بہت بڑا واقعہ, اسے مختصر کر دینا آپ کے پاس تلمیح کہلاتا ہے, جس میں آ جاتی ہیں سسی پنو, ہیرن رانجھا, سونی ماہیوال, انبیاء کا ذکر آ جائے, مطلب چاہے یوسف ہے, دارا و سکندر ہے, کسی بڑے بادشاہ کا ذکر آ جائے, بات آ جائے, وہ تلمیح کہلاتا ہے. تلمیح کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا.
ایک بہت بڑے Yes. واقعے کو یہ سمجھ لیں کہ ایک فکر یا نثر کے اندر بند کر دینا تلمی کہلاتا ہے. جی جی سوالات پوچھیں بیٹا. محمد احمد، ولید خان، ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہیں آپ لوگوں کو؟ روحان سمد؟ جی سر آ گئی ہے سمجھ. اچھا چیزیں سمجھ آ گئی ہیں آپ کو؟ ہاں چلے مجھے آپ بتائیں، میں آپ سے سوال پوچھ لیتا ہوں. دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا اور جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی، اس میں کتنی تلمیحات ہیں؟ دارا و سکندر، جی جی دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا اور جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی. دو سر. سر اس میں دو ہیں سر. ہاں کون کون سی؟ سر ایک سکندر دارا اعظم والی سکندر اور اسد اللہ. ہاں جی دارا و اور مرزا اسد سکندر اللہ. نہیں، اسد اللہ نہیں ہے یہاں. اسد اللہ سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے جی، 3 تلمیحات ہیں، دارا، سکندر، اسد اللہ ہی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی آتش نمرود کیا ہے؟ جی جی بولیں. یہ بھی تلمیح ہے بیٹا. ٹھیک ہے. اچھا اب تشبیہ، استعارہ سمجھ آ گیا ہے؟ بیٹا استعارہ سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ Yes sir. چلیں وہ آج حمزہ کدھر ہے؟ حمزہ نہیں ہے؟ رانا حمزہ. رانا حمزہ نہیں ہے آج؟ چلیں جی بیٹا ٹائم ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ کل حاضر خدمت ہوں گے. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ اللہ حافظ. اللہ